مخلوقات دے وچوں اللہ کریم نے حضرت انسان نو شرف والا بنایا اور انسانہ دے وچوں اللہ کریم نے اس گروہ دے اتے اپنا خاص کرم کیتا ہے جنہوں اللہ نے اپنی توحید اور اپنے رسولان دی رسالت اور نبیان دی نبوت تے ایمان لیون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ مسلمان بن گئے، قطرے سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی اور مٹی سے اگا دیتا ہے وہ گھاس ہری سی۔ اللہ کا صد شکر کے انسان بنایا، انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا۔ یہ سب تو بڑا کرم ہے ساڑھے اکتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اور اہل بیت دا جو تبلیغی فیضان امت تک پہنچے نا، اس دی سب تو بڑی مہربانی اور عنایت ساڑھے اکتے اے وے کہ ساڑھے وڈکے 200 سال پہلے 400 سال پہلے کوئی سکھ، کوئی کھتری، کوئی عیسائی، کوئی کسے مذہب دے نال تعلق، لیکن جدو اللہ کریم دے ولیاں نے اپنی نگاہ ولایت دے نال لوگاں دے دل دی دنیا نو زیر و زبر کیتا، انقلاب آشنا کیتا، تے رام رام کرنے والے رحمان رحمان کرنے والے بن گئے۔ شکر کریا کرو، اس گل دے اتے فخر کریا کرو کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر اسی ہندو ہوندے تے اسا رب دا کی کر لینا سی، اگر اسی کھتری ہوندے، سکھ ہوندے یا عیسائی ہوندے، اور کرم فرمایا اللہ کریم نے بھائی صفدر صابری دے اتے اے تو آڑے سامنے جس بندے نے حضور دی نعت پڑھی ہے نا، میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن خود چونکہ انہاں توجہ اس طرف کروائی، اللہ کریم نے انہاں سیداں دے صدقے دے نال، حضور دی آل دے صدقے دے نال چند برس پہلے، صابری صاحب کتنے سال ہو گئے تقریباً 2010 ماشاءاللہ 2010 دے اندر عیسائیت جڑا باطل مذہب ہے انہوں چھوڑ کے محمد عربی دے دین نو قبول کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد عطار رسول نقشبندی صاحب چراہی صاحب آپ دی الحمدللہ تبلیغی سرگرمیاں نے انہ دے والد گرامی نو بھی یہ توفیق مرحمت فرمائیے کہ انہوں بھی حضور دا کلمہ پڑھے اور حضور دے امتی بن گئے۔ اللہ کریم قاری صاحب دی اس کاوش نو دواں جہانہ دے اندر انہ واسطے باعث سے برکت بنائے، انہ دی اولاد اور انہ دے کاروبار، رزق، مال، جان اور علم، عمل اور فیضان دے اندر اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا پیا کہ مفت دے اندر اللہ نے اپنے حبیب دا امتی بنا چھڑے، کوئی زور نہیں لانا پیا، کوئی تگو دو نہیں کرنی پئی، اکھاں بعد کھلیاں نے، ایک پاسے اذان تے ایک پاسے اقامت دے لفظ تیریاں کنہ دے اندر پہلے گونج گئے نے۔ اس گل دے اتے رب دا شکر ادا کرو تے سارے آکھو نشکر اللہ۔ یہ دا مطلب ہے اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں، اسی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ جس رب نے اپنے حبیب دے صدقے دے نال، اپنے حبیب دی نگاہ عنایت دے نال، اللہ دے ولیہ دے کرم دے نال، اللہ دے ولیہ دی تبلیغ دے نال مفت دے اندر محمد عربی دا غلام کر چھڑے آئے۔ سارے آکھو یا اللہ تیرا شکر، اور سارے مسلمانہ بھی بھج کے جنت چنئی جے وڑ جانا۔ میں آگے تھوڑی جی اور تخصیص کرن لگا، ونڈ کرن لگا، سارے مسلمانہ بھی جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے انہیں بھج کے ڈائریکٹ جنت چنئی جے وڑنا جنی دیر لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے نہ ہوئے۔ ہن لا الہ الا اللہ دے تقاضے تے ٹھیر نے بھی بندہ تقوی بھی اختیار کرے، ایمان لے ہون تو بعد تقوی دا حکم ہے، تقوی تو بعد پھر کون مع الصادقین دا بھی حکم ہے، اور پھر تقوی تو بعد اللہ دے ولیاں دی سنگت اختیار کرن دا بھی حکم ہے۔ بہت زیادہ قرآن دے اندر گلاں نے، لیکن میں تانوں دساں اگر چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کے حقیقی معنی دے اندر محمد عربی دے غلام بن جائیے تو مذہب وہ اختیار کرو جس مذہب دے اندر داتا حضور نے، خواجہ نے، باپا نے،
ہاں مسلمان تے سارے آپس ایک دوجے نو آندے نے ٹھیک ہے پتہ کرنا پوے گا کہ آیا کہ مسلمانہ دے وچوں بھی وہ کیڑا مذہب اور کیڑا گروہ ہے جن تے اللہ کریم نے کرم کیتا ہے اور جس دے اندر اللہ نے اپنے ولی رکھے نے اللہ کریم نے اپنے ولی رکھے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ذرا توجہ فرمایا جے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 دی میں تلاوت کیتی ہے میرے پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے علمت نے اے دی تفسیر دے اندر ایک بڑی سونی گل کیتی ہے جے تسی دووے اچھا کیا کھو سبحان اللہ میں ہاتھ نہیں سی چواندہ لیکن میں چاہنا کہ وقت وابا ہوں دا جاندہ ہے تو اڈے جگراتے دا بندوبست بھی میں کردہ جاواں اچھی آکھو سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب نو نور آکھیا بھی ہے تے نور بنایا بھی ہے میری تقریر دا آغاز ہے او قرآن دی آیت دی اس تفسیر نو بیان کر دیا ہویا حضور سیدی و سندی و مرشدی زیال امت استثبیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے او گوھر افشانیاں کیتیاں او موتی عطا کیتے کہ بندہ مومن دا دل پنجابی دے اندر انج کہہ سکنے باغ باغ ہو جاندہ ہے تے انگریزی دے اندر انج کہہ سکنے بندہ مومن دا دل حضور دی شان پڑھ کے گارڈن ہو جاندہ ہے کرنا چاہتے ہو دل نو گارڈن بھئی آج حضور دے نور دے اتے لوگاں نو اعتراض ہے بشریت دے قائل نے اور حضور علیہ السلام دی نورانیت دے منکر نے چیز کیڑی ہے جی دی وجہ تو حضور دے نور نو نہیں مندے اگر معراج دی رات دا مشاہدہ کیتا جائے مطالعہ کیتا جائے نا تے بشریت تھلے وے نورانیت تھلے وے ذات مصطفیٰ کے جا رہی ہے بڑی مہربانی سمجھ دیو پہلے بشریت ساری ہاتھ بن کے کھلوتی ہے اور بشریت کی آندھی ہے پئی بشریت کی حالت کی ہے تمام انسانہ دے سب تو بڑے انسان اللہ دے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہ ساری بشریت دی نمائندگی کرنے والے ساری بشریت نو ریپریزنٹ کرنے والے اللہ دے مقرب اور اللہ دے خاص نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تیرے تے میرے لجپال نبی دے پچھے کھلوتے نے حضور مسلح امامت تے کھڑے نے گویا ساری بشریت میرے نبی دے پیچھے بھی رہ گئی نورانیت تے جدو جبریل سدرہ تے پہنچے نا تے حضور بھی نال نے حضور بھی بولو نا میرے نبی بھی نال نے سرکار نے فرمایا جبریل اگے کر عرض کیتی یا رسول اللہ لو دنوتو ان ملتن لئحترقتو آقا ایک انچ بھی اگے ودا جل جاواں گا جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر سب غایتوں کی غایت اولا تمیت ہو یہ ترجمہ شعر دا یہ بنتا ہے کہ جتھے جبریل دی حد دے اتھے میرے نبی دی ابتدا پہ ہوندی ہے گویا بشریت بھی تھلے نورانیت بھی تھلے تیرے تے میرے نبی دی ذات اوتا لگی جاندی ہے پھر آکھو سبحان اللہ اور جڑی قبلہ کاری صاحب ذات ہوں دیئے نا ذات علماء کرام نو میں تے سبق سنانا پیاں کم علم بندہ اور تانوں سبق دسانا پیاں تے ایک اور بندہ جن نو سبق سکھانا پیاں سنانچ پڑھانچ تے سکھانچ بڑا فرق ہوندہ ہے سبق سکھانا بھی چاہیے سبق پڑھانا بھی چاہیے تے سبق سنانا بھی چاہیے تاں بندہ پاس ہوندہ ہے یہ پریکٹیکل لائف ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا کہ حضور دے نور دے اتے لوگ اعتراض کر دینے بے نور نہیں بشر مندے نے
الحمدللہ پالو اہل سنت دا عقیدہ سنو کہ میرا نبی بے مثل بشر بھی ہے تے بے مثل نور بھی ہے اور بندے دیاں جنیاں خوبیاں ہوندیاں نے بندے دے جننے کمال ہوندے نے بندے دیاں جنیاں صفتاں ہوندیاں نے وہ ساریاں قائم ہوندیاں نے بندے دی ذات دی وجہ تو اتھے بولن والا سی ذات اگر نہیں تے صفت نہیں صابری صاحب نو تسی نات خان کہہ سکتے ہو اگر ہندے ہی نہ دنیا تے انہاں دی ذات موجود ہے تے انہاں دی صفت موجود ہے قبلہ کاری نائمی صاحب قبلہ آپ نے نات شریف پڑھی انہاں نو اسی آکھاں گے حضور دے نات خان نے یا ایک قاری قرآن نے اگر انہاں دی ذات ہی موجود نہ ہوئے تو کیا ایک قاری یا نات خان بن سکتے سن توجہ ہے نا ذات پہلے وے اور صفت بعد اندر ہے توجہ کرے آجے نورانیت اور بشریت یہ میرے نبی دی ذات نہیں نبی دیاں صفتاں نے نہیں بولنا نورانیت اور بشریت اے حضور دی ذات نہیں جے میں انشاءاللہ مزید نچوڑ پیش کروں گا ذات اتنی اعلیٰ چیز ہوندی ہے جدی وجہ تو بندے دی صفت قائم ہوندی ہے جدی وجہ تو بندے دا کمال خوبی حسن اخلاق یہ ساری چیزاں ظاہر ہوندیاں نے پتہ چلیا پہلے ذات دا ہونا ضروری ہے پھر صفتاں دا ہونا ضروری ہے لوگ چلے ہو گئے نورانیت اور بشریت دے جھگڑے دے اندر پہ گئے انہوں نے یہ نہیں پتا کہ نورانیت اور بشریت اے میرے نبی دیاں صفتاں نے تے انہاں صفتاں والے تھلے نے ذات مصطفیٰ اگے لگی جاندی ہے بڑی مہربانی توجہ کرے آجے پیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی وجہ تو حضور دیاں صفتاں نے ایک اور چیز سن لو بغیر سر کو کوثر الخیرات دے اندر علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک چیز نقل فرمائی آپ فرمان دینے کہ علم جیڑا نا علم بڑی چیز ہے جیدی وجہ تو بندے نو مقام ملدا ہے فرشتیاں دے اتے حضرت آدم علیہ السلام دی جڑی فضیلت ہے نا وہ علم دی وجہ تو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام نو سارے نام اللہ نے سکھائے تھے فرشتے سجدے ڈگ پہ آدم علیہ السلام دی فضیلت توجہ ہے نا یہ علم دی وجہ تمہیں لیکن علامہ صاحب فرماندے نے حضور دی ذات دا جدو معائنہ کیتا جائے نا مشاہدہ کیتا جائے مطالعہ کیتا جائے تے علم حضور دی صفت ہے علم دی وجہ تو باقی ساری کائنات نو مقام ملتا ہے میرے نبی دی ذات و ذات ہے جس ذات دی وجہ تو اللہ نے علم نو عطا کر دیتا مقام و مرتبہ توجہ ہے نا علم دی شان اللہ نے ذات مصطفیٰ دی وجہ تو بنا دیتی ہے کیونکہ میرا کریم اللہ اپنے محبوب نو جڑیاں شانہ عطا فرماندا ہے انہاں شانہ دا ذکر اگر اللہ دے ولی حضرت مہر علی دی زبان دے اندر کیتا جائے تو پھر انج کہہ سکنے کن فیکون تے کلی تی کلے سایکے بری لگائی تو میں حرف نشان نیا ہو جدو دتی میم گواہی سانو پیدس دے پہلے بوٹے کاہی
کائنات لے موجود نہیں، تیرے تے میرے نبی دی ذات موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نو پیدا نہیں کیتا، اللہ دے نبیوں نو پیدا نہیں کیتا، کائنات نو پیدا نہیں کیتا، جمادات نو پیدا نہیں کیتا، حیوانات نو پیدا نہیں کیتا، کائنات بعد چھے تیرے تے میرے نبی دی ذات پہلے موجود ہے۔ صفتاں ذات دی وجہ تو قائم ہوندیاں نے، تے میرے نبی دی ذات او ذات ہے، کائنات کوئی نہیں، حضور دی ذات او جدہ سکھ دوانو آئی۔ حضرت علامہ ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حوالے نال حضور سیدی ضیاء الامت لکھ دینے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تواڈے کول اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ہے تے روشن کتاب آئی ہے۔ اچھا کدی انجو ہے جڑے یار لوگ نے نا وہ واو دا ترجمہ ہضم کر کے تے اس آیت دا ترجمہ کر دینے کیویں کہ بے شک تواڈے کول اللہ دی طرفوں قرآن آیا تے قرآن آیا۔ حضرت قبلہ علامہ صاحب بھلا کی آندے نے نور تو مراد بھی قرآن ہے تے کتاب مبین تو مراد بھی قرآن ہے۔ میں ایک بچے نو اٹھانا، میں آنا بیٹا میں پہلے چاہنا کہ میں دو چیزاں مگانی ہیں، میں کہ بیٹا دودھ بھی لے آمیں تے پانی بھی لے آمیں۔ جے دو چیزاں مگانی ہوں تے بچ پنجابی تیل آئی دا ہے، ٹھیک ہے، عربی چ وہ لئی دا ہے، اردو چ اور لئی دا ہے۔ اگر میں کہوں کہ بیٹا دودھ بھی لے آنا اور پانی بھی لے آنا، یہ دا مطلب ہے اور دا جڑا لفظ ہے نا، وہ دا اور دا لفظ یہ دو چیزاں نو بیان کرتا ہے، تغیر چاندہ ہے، تبدیلی چاندہ ہے، یہ وہ عاطف آ رہی ہے بچ یہ تبدیلی چاندی ہے پہی۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تواڈے کول اللہ دی طرفوں آیا ایک نور و کتاب مبین، تو ایک روشن کتاب ہے یہ۔ اور بندے کی آندے نے نور دا مطلب بھی قرآن ہے تو کتاب مبین دا مطلب بھی یار اسی یہ چیز پسند نہیں کر دے بھئی پنجابی دے اندر اسی گل کر دے پہ ہوئیے تے ایک چیز دا نام دو مرتبہ لے لئیے، جڑے آخر تے بندے بیٹھے ہو کو گل دی سمجھ ہوندی ہے پہ ذرا تسی بھی آکھو سبحان اللہ۔ میں انہاں لوگاں دی ڈنڈی مارن دا طریقہ دسن لگا بھئی نور تو مراد بھی قرآن تے کتاب مبین تو مراد بھی قرآن، لیکن مفتیان کرام نے مفسرین کرام نے اس واو دا جڑا انداز بیان کیتا نا یہ واو عاطف ہے، اور علماء کرام تشریف فرمانے عطف جڑا ہوندا ہے نا عطف یہ واو عاطف ہے، یہ تغیر چاندہ ہے، تبدیلی چاندہ ہے، یہ چاندہ ہے کہ پیچھے اور گل ہوئے تے اگے ہور گل ہوئے۔ اچھا جی میں انجا کھا بچے نو کہ بیٹا جا پانی بھی لے آ تے پانی بھی لے آ تے تسی کی آکھو گے علامہ صاحب یہ تے گل غلط ہے، یا تے پانی نال کوئی نمی چیز لے آو نا منگو تے پھر سانو سمجھ آوے ایک ہی ہویا پانی بھی لایا تے پانی بھی لایا۔ میں آکھا جی پنجابی دے اندر کلام کریے تے وارا نہیں کھاندا، میرا کریم اللہ اجڑا کلام کر سکتا ہے پہلا بھئی اللہ انجھے دو مرتبہ ایک چیز انہوں بیان کرتا ہوئے نہیں، پنجابی چھ سانو یہ چیز پسند نہیں تے اللہ دے کلام دے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑا پان نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ویکنس نہیں، کوئی عجز نہیں۔ اللہ دا کلام مکمل اتم اکمل اعلی عرف ہے، افضل اکرم ہے، یہ اللہ دے کلام دی شان ہے۔ یا اللہ پھر دا مطلب کی ہے؟ فرمایا نور دا مطلب نور دا مطلب میرے نبی دی ذات ہے، کتاب مبین دا مطلب میرا کلام ہے۔ یقیناً تواڈے کول میرا نبی آ گیا تے روشن کتاب لے کے آ گیا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے اپنے نبی دی آمد دا بھی ذکر کیتا، اپنے نبی دے نور ہون دا بھی ذکر کیتا ہے۔ آ جاؤ علامہ ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے یعنی بالنور
محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں عربی عبارت پیش کرن لگا جڑی اگے مفسرین نے ذکر کی تھی. یعنی بالنور محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نور تو مراد محمد دی ذات ہے. اس نور تو مراد محمد دی ذات ہے. آج اس نور دی اگے بند کر دے جائیے، اے دی تشریح کر دے جائیے، اے دی وضاحت کر دے جائیے. یا رب العالمین تیرا نبی جو نور ہے، پھر اس نور دا فائدہ کیے. فرمایا الذی اے محمد او نور انار اللہ بہ الحق. اے محمد و نور انار اللہ بہ الحق. اس محمد نور دی وجہ تو اللہ نے حق نو روشن کیتا ہے، حق نو روشن کیتا ہے. اس نور دا دوجا کمال کیے، اس نور دا دوجا کمال کیے، اس نور دا دوجا کمال کیے. میں اونی دیر دساں گا نہیں جنی دیر تہاڈی توجہ میری طرف نہیں ہوے گی. پہلا کمال ہے محمد و نور انار اللہ بہ الحق. اللہ نے محمد نور دے صدقے دے نال حق نو واضح کیتا ہے. وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَامَ. تے محمد نور دے نال اللہ نے اسلام نو ظاہر کیتا ہے. میں اے جڑی بحث نا علمی میں شروع ہی اس واسطے کیتی ہے میں مینوں 5 بندے تے کم از کم نہ سنن والے. قبلہ شاہ جی اگر تواڈے چ کوئی نہ ہوندا میری عوام ہوندی میرے اہل سنت دے بھائی نے سارے اچھے نے. اگر کلام اتوں گزرنا خدشہ ہوندا تے میں کدی بھی بات شروع نہ کردا. لیکن مینوں یقین ہے اتنا جدید دور ہے کہ بابے بھی ہن چپ کر کے موبائل وچ وڑ جاندے. جدید دور ہے ہر بندہ سمجھدار ہے الحمدللہ. انگلش وچ موبائل چلا لیندے نے، عربی وچ قرآن پڑھن لگ جاندے نے. او ذہن نہیں رہا ہیں، او ذہن نہیں رہا پتر میں ہن کیویں پڑھاں. جے پڑھو تے پڑھ سکدے ہو. قاری عطال مجیب صاحب تواڈے کول موجود نے، پڑھو تے صحیح. موبائل تے 20 سال ہوئے نے تے آئے نے تے تساں سکھ بھی لیا ہے تے قرآن نو تے صدیاں ہو گئیاں. قرآن دے بندے دے اتے 6 حق نے. کنے بندہ مومن اتے پہلا حق ہے کہ قرآن نو منیا جائے بھی رب دی پاک کلام ہے. اے حق سارے پورا کرنے ہیں. دوجا حق ہے کہ قرآن نو ناظرہ پڑھن دا ول ہوندا ہوئے اتوں ویکھ کے. تریجا حق ہے کہ قرآن دا ترجمہ بھی ہوندا ہوئے. چوتھا حق ہے کہ قرآن نو اگے پڑھان دا جذبہ بھی پیدا ہو گیا ہوئے. پنجواں حق ہے کہ قرآن دے اتے اپنا عمل بھی ہوندا ہوئے. چھواں حق ہے کہ قرآن نو انج پڑھیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جی میں اللہ دے حبیب نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ سونیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سونیا جاگیا پاویں تھوڑا کر پر میرا کلام جب پڑھے نا تو پوری قرآن دے نال پڑھیا کر، ترتیل دے نال پڑھیا کر. اسا پہلے ہی حق پورا کیتا ہے بس قرآن نو مننیا. یہ بڑا بڑا حق ہے جڑا سا پورا کیتا ہے. اگلے 5 کیسے پورے کرنے نے؟ نعرہ تکبیر بولو سارے ویر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور ایک اور میں گل عرض کردہ جاواں کہ جنہاں نو پہلا حق پورا جنہاں نے کیتا ہے تے گلاں انہاں نو کردے نے جڑے 6ویں حق پورے کیتی بیٹھے نے. مولوی صاحب تسی اٹھ دے باندھے کتھے ہو؟ جڑے 6 حق پورے کیتی بیٹھے جن دا ایمان بھی ہے، ناظرہ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، عمل بھی ہے، پڑھاندہ بھی ہے تے تجوید بھی ہوندی ہے.
یہ 6 حقاں والےاں نوں گل او پہ کردے نے جنہ صرف پہلا حق پورا کیتا ہے ویکھو نا یار یہ 6 جو حق نے تے قاری عطال مجیب صاحب عطال رسول صاحب قبلہ جیلانی صاحب جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما نے انہاں کو 6 حق نے الحمدللہ نے پورے کیتے انہاں دا عمل بھی ہے کدی کسے مولوی نوں ڈانس کرتے ویکھیا جی مولویاں دے کم نہیں صحیح رہے تے تواڈے چنگے نے کدی کسے مولوی نوں نماز چھڑ دے ویکھیا جی اللہ ماشاءاللہ اے نہیں اگر کوئی چھڑدا ہے تے او دا اے نہیں کہ اوندا میں جناب والوں دی سپورٹ کر رہا ہوں اے فرد واحد دا فعل ہے او دا پھر مولویت نال کوئی تعلق نہیں مولوی الحمدللہ جننے بھی نے پڑھ دے بھی نے تے پڑھاندے بھی نہیں اینا اللہ نے انہاں نوں ملکہ دیتا ہے یہ کلی پڑھ دے نہیں پڑھاندے بھی نے تسی تے صرف پڑھ دے ہو نا یہ پڑھاندے بھی نے مڑ مولوی ری دین بیچ دے نے کیوں جی 15,000 تنخواہ دین دے ہو مسجد دیاں اٹھاں لین جائیے تے پٹھے والے کدی فری دتیاں نے انہوں نہیں پتہ پٹھے والے بھئی اللہ دا گھر بننا ہے تے چلو فری دے چھڑی ابویں والیاں باریاں والیاں لوہے والیاں بجری والیاں سیمٹ والیاں کدی چھڈے نے مسجد دے پیسے تے مولوی شدہ 10,000 مانگ لینا مولوی دین ویچدا ہے اوتھے تسی لٹرینہ دی ڈیکوریشن واسطے بھی لکھاں دے ہوندے ہو لٹرینہ دی ڈیکوریشن تے سیلنگ ہوندی ہے پہ لٹرینہ اوتھے انجے جی میں بے کے کسے مطالعہ کرنا میں لٹرینہ دے وچ 20-30 لائٹاں لگیاں ویکھیاں نے حال اے ہو گیا سنیا دا خاص طور تے مسیتاں دے اتے اتنا پیسہ چلو یار اللہ دے گھر دے اندر لاؤ میں کدو اعتراض کرنا لٹرینے بہ کے کتاب پڑھنی جے سیلنگ ہوندی ہے پیتے مولوی رہندا جے آکھے نا بھئی ایک کمرہ اور بنا دیو مولوی جی گزارا کرو صحابہ نے گزارا کیتا نہیں یہ ڈنڈی نہ ماریا کرو یار کھلے دل پیسے دیا کرو یہ نہیں بھی ایک مانت متھیا ہے تو وہ ہی دینا ہے کدی چپ کر کے مولوی صاحب نو دے جا کرو مولوی صاحب آج میں اللہ کریم نے تنہا ڈبل دیتی یہ میرا بونس لگا ہے چلو وچو تسی بھی تھوڑے جا رکھ لو یہ اگر منگ دے نہیں نا یہ خود دار نے انہاں نبی دا دین پڑھے ہے اور دین پڑھ کے انہاں حضور دے دین تو خودداری سکھی غیرت ایمانی سکھی یہ سفید پوش نے یہ منگ دے نہیں لیکن ضرورت انہاں نو سب تو زیادہ ہوں کتاباں کدی خرید کے دیتی ہیں بولو مولوی تو منگن دے مولوی صاحب ایک کتاب دے آجے ایک کتاب دے آجے میں ذرا پڑھ کے واپس کر چھڑنا دا تے بھئی کدی مولوی صاحب نے بھی لے کے دیتی ہیں جے یقین کرو ساڑھے علماء کرام جڑے نا کتاباں تو رہ جاندے اور میں پچھے کتاباں لین گیا میں لاکھ دا منصوبہ بنا کے گیا میں لاکھ دیاں بیرہ شریف تو کتاباں لینیاں نے تے جدوں میں حضور 40,000 دیاں لیاں نا تو میرا منصوبہ ہے میں اپنی پوری گڈی پار کے لونی ہے وہ صرف ڈگی دے وچ آئیاں 40,000 دیاں کتاباں ڈگی ہے میں کہا چلو مولوی صاحب انہاں گلے پھیرے شاہی یہ دا مطلب ہے کہ علماء کرام کو کتاباں میں کونی جن دے وچو پڑھ کے تو انہوں دین سیکھ دینے ساڑھے نات خان بھائی نے اچھے نے اللہ کریم انہاں دا ذوق سلامت رکھیں بہت اچھا نے سونا پڑھ دینے انہاں پہلا کی کرنا ہوں کسے دی لکھی نات کسے دی بنائی ٹیون اللہ ماشاءاللہ ان دے اتے انہیں سال اس نات نو پڑھنا ہے انہیں سال اس نات نو پڑھنا ہے کہ سنن والے نو ساری زبانی یاد ہو جانی ہے تے جے مولوی را دوجی واری کوئی گل کر لینی ہے نا تے آکھنا لو جی مولوی صاحب تے پچھلے سال بھی یہ گل کیتی تے نات خان نو کی آکھن گے او شعر سنا او پرانا جڑا پچھلے سال سنا ہے تے نات خان دی محنت کی ہے وہ ڈائری تو ویکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اب میں قرآن پاک تے اپنی ڈائری نال لے کے میں جرت نہیں کہ میں قرآن یا ڈائری کھول لوا مطلب کوئی یہ آکھے بے مولوی دی تو ویکھ کے لگ گئے انج کرو دین نو سمجھو تے جے نہیں سمجھ ہوندی تے سمجھن والے ہیں تے کول بویا کرو رج رج کے بویا کرو کونو مع الصادقین پیار نال آکھو سبحان تے اج تو بعد اپنے کسی عالم دے خلاف زبان نہیں کھولنی علماء دا اختلاف ازل تو چلدا آ رہا علماء حقہ اہل سنت اگر آپس دے اندر سوشل میڈیا تے کسی نال اختلاف کر دینے تے توانو کوئی حق نہیں پہنچدا کہ ایک عالم دی گل دے اتے عمل کر کے تے جناب دوجے عالم دے بارے تسی زبان کھولو یہ توانو کو نہیں حق حتیٰ کہ میں اگر عالم دین بھی ہاں نا تسی میں سمجھ دے ہو کہ میں عالم دین ہاں تے میرا بھی حق نہیں بندا کہ اگر میرے تو اپ گریڈ لیول دا کوئی عالم گل پہ کردا ہے تے میں جناب سوشل میڈیا کھولنا سپیکری نکی جی بنا ٹھیک ہے سامنے میں کیمرہ کھول کے تے آکھاں لاؤ جی انہیں انج کر دیتا تے فلانے عالم نے انج کر دیتا نہیں
یہ جناب فتنیاں دا دور ہے، فساد دا دور ہے. تو میں عرض کر رہا سی کہ میرے نبی نو اللہ نے او نور بنایا ہے. فرمایا انار اللہ بہ الحق وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَمَحَّقَ بِهِ الشِّرْكَ. علامہ ابن جریر فرماندے نے حضور دے آن دے نال اللہ نے شرک نو مٹا دیتا. جڑے اندر میلاد شرک ہے نواں کام میں، ٹھیک ہے نواں کام میں. آؤ سنو تیرے تے میرے نبی دی جدو آمد ہوئی ہے حضور سیدی زیال امت جسٹس پیر کرم شاہ اپنی سیرت دی کتاب زیان نبی دے اندر لکھ دینے جدو حضور جلوہ کرے حضرت عبدالمطلب کعبے دا طواف کر دینے جدو کعبے دا طواف کر دینے تے کعبے دے اندر جڑے مشرکین نے بت سجا کے رکھے نے او مدرے موٹک پہ تے بتاں دے وچوں آواز آئی ولد المصطفیٰ بت نبی پاک دا ملاد پڑھن لگے جے بت. یہ دا مطلب جڑا حضور دا ملاد پڑھے وہ بت نہیں جے راندہ ہیں. یہ بتاں چو آواز ہے، یہ جڑی عبارت ہے نا عربی دی یہ بتاں نے بولی ولد المصطفیٰ والمختار الذی مصطفیٰ آ گئے مختار نبی آ گئے کیڑا نبی ہے الذی تحلق بیدہ الکفار. او نبی آ گیا ہے او جڑا کعبے نو پاک کرے گا تے بتاں نو ہلاک کرے گا. پتہ چلیا ملاد پڑھنے والے اج اللہ نے بتاں دی زبان دے وچوں وی اپنے نبی دا ملاد بیان کروا دیتا. جڑا حضور دا ملاد پڑھدا ہے اللہ یانو بھی بولن دی طاقت عطا کر دیتا ہے. تو جدے صدقے دے نال اللہ کریم نے تینو ایمان دی ایقان دی رمضان دی رب رحمان دی نعمت عطا فرمائی ہے. اس نبی دا ذکر کریا کر تے اے آکھیا کر وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج دار آیا. ہون رال کے پڑھو گے سوکھی تقریر آ گئی ہے سوکھی مل کے کہنا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج دار آیا. گونج پہ جائے مل کے کہنا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج دار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا. زمین کو چومنے زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا. میرا نبی حق نو ظاہر کرنے والا، میرا نبی اسلام نو ظاہر کرنے والا، میرا نبی شرک نو مٹان والا. چوتھی تے آخری گل چوتھی اور آخری گل تقریر دی آخری نہیں اس عبارت دی آخری گل. جنی دیر شاہ صاحب نہیں ہوندے تو اڈی جان نہیں جے چھٹن لگی. میں نو سپیشل آرڈر ہے
اچھا آ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب آ گئے جی مہربانی لو جی میں چوتھی وہ گل کرن لگا جڑی ساڈے عقیدے دی اساس ہے حضرت علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضور پھر نور کندے واسطے نے فاہو نور لمن استنارا حضور نور اون دے واسطے نے جنوں نور دی لوڑ ہے باب استفعال استنارہ بھی یا استنارہ ہو حضور نور کندے واسطے نے جنوں نور دی لوڑ ہے نور دی طلب ہے ہن دسو قبر چ نور دی لوڑ ہے کہ نہیں جنوں نہیں ہو چپ رہے تے جنوں ہے آکھے سبحان اللہ تے حشر اندر پل صراط تے نور دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے وے نا تے ساڈے وڈیاں نے فیصلہ کر دیتا ہے حضور نور ہوندے واسطے نے فَهُوَ نُورٌ لِمَنِ اسْتِنَارَهُ میرا نبی نور دے واسطے وے جڑا نبی نور منے جنوں نبی دے نور دی لوڑ ہے تے جب حضور مکہ تے مدینے گئے بچیاں نے کیا کیا تالا البدر علینا من ثنیات الوداع واجب شکر علینا مادا للہ دائی مدینے دیا بچیاں نے انہوں کنے دس دیتا ہے کہ حضور 14ویں دا چن بن کے آ گئے انہوں کنے دسیا ہے اللہ کریم نے اپنے نبی کے چہرے میں اتنا نور نالا نور بنایا ہے مدینے دیا بچیاں بے ساختہ ہو کے آندیاں نے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا کرم ہے ساڑھے تے 14ویں دا چن چڑھ گیا ہے والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے پیر سید نصیر الدین نصیر والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے اور واللیل بہر چشم ہے کاجل لیے ہوئے شمس آگے آگے ہے مشعل لیے ہوئے بتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے والفتح خوش ہے دیکھ کے اس نے شباب کو اور والعادیات تھامے ہوئے ہیں رکاب کو واہ واہ تے پشتو والے بابے نے آکھیا نے سرور زباد مالو ظلمت قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے اچھا اور جڑے پیچھے میرے برا بیٹھے ہیں نا انہوں نے یاسر بھائی کو سپیکر لا کے دیتا ہے جے لایا ہے جے آواز آ رہی ہے میں تو انہوں پشتو کلام سنان لگا تے دا ترجمہ بھی لے کے آیا ہوں چی آکھو سبحان اللہ نہ سرور زیبات مالو سرمد قربان دے واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جا میرا گھر اولاد جا محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے
زلیخا جدوں ہون تے حضرت زلیخا ہو گئی ہے نا جدو کم ہویا نا تے بیبیاں تانا ماریا وزیران دیاں خان سامیاں دیاں بیویاں انہاں کیا زلیخا شہزادی ہو کے میرا موضوع نور ہے تے انشاءاللہ اگے نہیں جان لگا قبلہ شاہ صاحب تشریف لے بھی ہے تے انشاءاللہ میں جڑی گل شروع کیتی ہے نا یہ 5 منٹیں کلوز کر کے میں ختم کراں گا بیبیاں کیا کہ زلیخا شہزادی ہو کے ملکہ ہو کے تے اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی ہیں حضور قبلہ فریفتہ ہو گئی ہیں ہن زلیخا کچھ اگے عشق دے اندر پجی بھی ہے حضرت یوسف دے عشق دے اندر تے اتوں تانے مینے گلاں زلیخا نو پون کے رکھ دیتا جلا کے رکھ دیتا زلیخا آکھن لگی یوسف آج تک میری کوئی نہیں منی تے میری ایک ایسی من انہاں بیبیاں دا منہ بند کرنا انہاں دا منہ بند کرنا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہراً غلام سن انہاں خریدیا سی ظاہری طور تے آپ نے فرمایا چونکہ کم جائز سی اور شرط رکھی کہ میں اتھوں گزراں گا میں نہیں ویکھنا او پامیں ویکھ لیں یہ اللہ دے نبی دی حیاء فطری پورا منصوبہ بن گیا محفل تیار کر دیتی گئی کھانا شانا کھوا دیتا ہاتھ دے اندر پھل دے دیتے چھریاں دے دیتیاں تے بیبیاں نو آکھیا زلیخا نے کہ جدو میں آکھا نا ادو پھل کٹنا ہے ادھر پھل تیار نے ہتھاں دے اندر چھریاں بھی تیار نے کانٹے بھی تیار نے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو حکم ہویا کہ او ذرا انہاں دے سامنے گزرو فخرج علیہن اے یوسف انہاں دے سامنے نکلو نہ ذرا جدو حضرت یوسف علیہ السلام سامنے نکلے تشریف لے آئے نا تے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ دے قرآن نے فرمایا فَلَمَّا رَعَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ جدو حضرت یوسف دے حسن دوتے بیبیاں دی نظر پئی ہے حضرت یوسف کا حسن چھا گیا غالب آ گیا تے بیبیاں نے اپنے ہاتھ وڈ لے بیبیاں نے اپنے عورتاں نے اپنے ہاتھ وڈ لے تے اگوں کی آندیاں نے قلنا حاشا للہ بول کے آندیاں نے اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ ما ہاذا بشر الا ملک کریم توجہ میں استدلال کر رہے ہیں علماء کرام نے سبق سنا رہے ہیں میں استدلال کرنا چاہنا ایک کوئی قصہ نہیں سنایا تے ویسے بھی میرے رب نے ایک قصہ سنایا تے سب تو سونا قصہ ہے احسن القصص تے میں اس قصے دا نچوڑ پیش کرن لگا چونکہ ساڑی ڈیوٹی کیے ساڑی مراد مصطفی ساڑی مراد حضور نے اسا جیڑے پاس میں گل لے ہونی ہے نا نبی پاک دی شان تے واقع مکانی جدو عورتاں ہاتھ کٹے قلنا حاشا للہ بولیاں اللہ دی پناہ ما ہاذا بشرا اے بشر نہیں جے آج کلمہ پڑھنے والے رٹ لئی پھر دینے بشر نہیں سمجھ آ رہی او بیبیاں کی آندیاں نے پہنیا حضرت یوسف دے حسن میں بیٹھ کے ما ہاذا بشرا اے بشر نہیں اے تے کوئی اللہ دا نوری فرشتہ ہے یارو بیبیاں کافر ہو کے نبی دا چہرہ ویندیاں نے تے نبی بھی ہوئے جڑا مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پورے ضلع دا پھر ضلع تو باہر پورے صوبے دا اور جتھے کشمیر دیاں وادیاں دے اندر بھی جا کے گیا تے حالانکہ میرا علاقہ حافظ آباد نہیں آج تو لوگ گلاں کر دیں نا
میرا علاقہ حافظ آباد نہیں، میرا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ ہے، تے جدو میں دور جانا نا صوبے تو باہر کشمیر والی سائڈ تے تو میں نے حافظ آباد ہی لکھ دینے. وہ دی وجہ ہے کہ اساں سارے انہاں تو تقریراں سیکھی ہیں یعنی حقیقت ہے. اور حقیقت کا اعتراف کرنا یہ اعلیٰ ظرفی دی نشانی اور علامت ہوں دیئے. تو قبلہ شاہ صاحب دی میں دعا لینی ہے. حضور میں جڑی آخری گل کر رہا سی وہ میں یہ کر رہا سی کہ جدوں عورتاں نے ہاتھ کٹے نا قطعنا ایدیہن ہاتھوں نہ کٹے اپنے، اور اس ہاتھ کٹن تو مراد ہے نہیں بھی انہاں گٹ لا دیتے، ہاتھ کٹن تو مراد چھری لگ گئی، خون جدو سامنے آیا تو انہوں نے پھر ہوش آیا بھی اسی کی کر بیٹھیاں. حاشا للہ، اللہ دی پناہ، ما ہاذا بشرا، یہ بشر نہیں جے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے انہاں رہ کی قائم کیتی بیبیاں نے تے کوئی انہاں کوئی اسلام نہیں، بت پرست بیبیاں آکھ لگیاں ما ہاذا بشرا. انہاں تے انہاں بیبیاں نو ہی پتا کہ جڑا ایڈا سونا ہوئے نا وہ بشر نہیں ہوندا، وہ اللہ دا فرشتہ ہوندا ہے. اینی گل تے انہاں نو ہی سمجھ آ گئی. تے اج دے کلمہ پڑھن والے نور بشر دا جھگڑا پا کے تے امت نو افتراق اور انتشار دا شکار پہ کر دینے. انہاں دی بارگاہ دے اندر گزارش ہے کہ انج نہ سمجھو نورانیت اور بشریت اے میرے نبی دیاں دوویں صفتاں نے، ذات مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اس تو بھی بلند ہے. زلیخا دا وہ نظام سدھا ہو گیا، بیبیاں تانا مارن والیاں. جدو آپ حضرت یوسف دی ایک چلک ویندیاں نے تے آپے تو باہر ہو گئیاں، بیچاریاں مدہوش ہو گئیاں، مست ہو گئیاں. تے زلیخا آکھن لگیاں فَذَلِكُنُّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، آئیو یوسف جے جدے بارے میں نو تسی ملامت کر دیاں سو. ہون سناؤ تے پشتے والا بابا کی آندہ ہے نہ سرورے سے بات مالو سرمد قربان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے. خزچ یوسف اولی دو کتے کڑے کلاما، خزچ یوسف اولی دو کتے کڑے کلاما، پاکے اولی تلے وے سرور علاما. سڑو نبی پہ کڑی وہ محبوب دے سمرہ شان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے. ترجمات تقریر موک گئی. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی میرے آقا کو اگر وہ ایک نظر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں. یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین.